وہ جو اتنے پیسے ادھر سے مل رہے تھے نا اس سے لوگوں کی ناکامی پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ وہ بند ہو گیا. بندہ بندے کو دھوکہ دے سکتا ہے, اللہ کو تو نہیں نا. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہے. یہ دیکھیں میں گدا گاڑی پہ بوتلیں بیچتا تھا نا مرشد جی, کہ میری زندگی آپ کے سامنے ہے ساری. میں نے میرے خیال میں جتنی باتیں میں نے زندگی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, میں نے کوئی گاڑی لی, میں نے کوئی چیز, سب سے تو بات ہوتی تھی وہ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے 2 گڈیاں والا جان کے چھیڑتے تھے. مجھے یاد ہے وہ جب ہم سیاسی تھیٹر وغیرہ کرتے تھے سارا. تو آپ اللہ کا شکر ادا کرو, شکر کرنے سے رزق بڑھتا ہے, فکر کرنے سے کم ہوتا ہے. واہ کیسے سب وال لوڑ گئے نے نا تو انہوں کہتے لیڈیز وال لا دیو. کیوں میں انجن کرتا رہا اتنے نا جی جنہ دے والد صاحب فوت ہوئے سن نا تے حکومت انہوں نے لیپ ٹاپ دے رہی محلے چ. اچھا تے گھر گئے انہوں دے والد صاحب کہندے کی ہویا, کہندے ابو جی تاڑی ہوئے تو لیپ ٹاپ رہ گئے. کیسے ساری اڈے واش روم گئے نے تے انہوں نے 10 روپے منگے تے محلے دے ایم این اے نال گل کروا رہے نے کہ بھائی یہ 10 روپے چھڑوا دو. نہیں مستانہ صاحب آئے اچھے آدمی نے, انہوں نے اپنی ساس نو عید مبارک دا میسج کیتا, انہوں نے کوئی میسج کوئی نہیں کیا خیر مبارک, لے صرف لکھتا نوٹی بوائے. نئی کیا چیزیں آپ نے تیار کی ہیں ویسے آج شیئر کریں نا ہمارے. میں نے نئی چیزیں بھی ایک تو ہم شو بھی کر رہے ہیں وجہ. ہاں تو وہ جو جیتو پنجاب کر رہے ہیں. جیتو پنجاب وہ انشاءاللہ ہمارا سیٹ لگ رہا ہے. پہلے ہم نے 4 ایپیسوڈ کیے تھے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بند ہو گیا. بند نہیں ہو گیا, ہم نے اس کے لیے جگہ خریدی, کیمریز وغیرہ جتنے بھی ہیں بھجن, لائٹس وغیرہ, یہ وہ اپنا ہی سیالکوٹ میں ہم وہ سیٹ وغیرہ لگا رہے ہیں. تو میں آڈینس کا پوری دنیا میں اتنا شکریہ ادا کروں گا بھجن کہ میں نے کبھی ہوسٹ نہیں کیا تھا. تو پتلو بھائی نے مجھے کہا, میں نے ان کو بولا, تو وہ ایک گریٹ انسان ہے. تو ہم نے ایک چیز کی, لوگوں نے بڑی پسند کی ہے. ابھی کافی فیملیز ہمیں ٹیلی فون کر رہے ہیں, اسپانسرز فون کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ سیالکوٹ میں اس کا سیٹ لگ رہا ہے بھجن, تو وہ اسے ہم آگے لے کے چلیں گے لازم. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ہر نیک مقصد میں کامیاب کرے. بھجن یہ میں کہتا ہوں کہ کوشش کرتے رہنا چاہیے. جیسے ہم ایک شو کر رہے تھے, اسے چھوڑا ہے, یا جب گپ شپ جو ہاں گپ شپ جو چھوڑا ہے, تو اس کے بعد کئی لوگوں نے خوشیاں منائی. ہمارے پرابلم کیا ہے, پرابلم مسئلہ کیا ہے مرشد جی, شاہ جی, کہ لوگوں کی ناکامی پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ وہ بند ہو گیا. یہ کوئی خوش نہیں ہوگا یار ناصر مستانہ صاحب شاہ جی کے ساتھ بڑی دیر سے وسیع شاہ صاحب درست کہہ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. خیر مانگنی چاہیے لوگوں کے لیے بھی, اپنے لیے بھی. آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کسی سے جیلس ہوتے ہیں نا, یہ فاطمہ بیٹھی ہیں, ناصر صاحب بیٹھے, آپ بیٹھے, اللہ آپ کو ترقی دے رہا نا, تو آپ اس سے جیلس ہو رہے ہیں نا, اس بندے سے, آپ اس سے نہیں ہو رہے, اللہ کی رحمت سے ہو رہے ہیں. اور کیسے ممکن ہے کیسر کہ آپ کسی کے بارے میں برا سوچیں یا کسی کی ناکامی پہ خوش ہوں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئے, پاسبل ہی نہیں. کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں اس کے نیگیٹو اثرات آئے ہی آئیں, اس لیے ہمیشہ خیر مانگنی چاہیے لوگوں. سر کہتے ہیں نا کہ بندہ بندے کو دھوکہ دے سکتا ہے, اللہ کو تو نہیں نا. ہاں وہ دل میں کیا ہے وہ بھائی جان, کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, پردہ کیا ہوا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں, مجھ سے اچھا بندہ کوئی نہیں ہے. ہماری آڈینس نا بڑی معصوم ہے, ان کو نہیں پتا. جیسے جو آپ کو پتا ہے کہ کیسر پیا کے دل میں کیا ہے, مجھے پتا ہے کہ ناصر مستانہ صاحب کیا ہیں, وسیع شاہ صاحب کیا ہیں, فاطمہ کیا ہے, ہمیں ایک دوسرے کا پتا ہے, لوگوں کو نہیں پتا. ہم جو دکھاتے ہیں وہ مان جاتے ہیں. تو لیکن پھر اس کا بدل, جب کچھ چیزیں, پھر اس کا بدلہ اللہ لیتا ہے. اللہ بتاتا ہے کہ انسان ایسا ہے, ایمان ہے بالکل اس کے اوپر. ایک لفظ منہ سے ایسا نکل جائے نا بھائی جان, جیسے میرے منہ سے توبہ نعوذ باللہ, شاید مجھ سے کون سی غلطی ہوئی تھی, کون سا گناہ ہوا تھا, یا کس کی میں نے دل آزاری کی ہوگی کہ وہ جو اوورسیز والی بات میرے منہ سے نکل گئی تھی. آگے بھی ہم نے وہ ڈسکس کی. وہ اللہ نے مجھے بتایا کہ بندے دا پتر من, یہ دنیا تیرنا پیار کر دی ہے نا, تے دنیا تیرنا نفرت بھی کر جائے گی. لیکن دیکھو اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے نا اس کی کوئی وضاحت نہیں دی, اس کی کوئی دلیل نہیں دی. جی میں نے معافی مانگی, کو حجت کرنے کی کوشش نہیں کی. آپ نے خلوص سے مانا کہ ہاں یار میں انسان ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی. اور چاہے آپ اسکرین پہ ہو چاہے آپ اسکرین پہ نہیں ہو, آپ نے ایمانداری سے سمجھا, تو پھر لوگ بھی اس کو لاج بات درگزر کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو بھی بات پسند آتی ہے. لوگ محبت کرتے ہیں بھائی جان, ہم سے محبت کرتے ہیں نا, وہ توقع نہیں کرتے. اچھا مجھے اندازہ یہ ہوا کہ ابھی یہ جو سارا پروسیس ہوا, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, شاید آپ نے کچھ چینلز پہ بیان بھی کی ہے, مجھے اس میں کوئی بالکل وہ نہیں ہے, دلچسپی نہیں ہے. مگر مجھے اندازہ یہ ہوا کہ کیسر کو شاید کچھ لوگوں کے رویے سے تکلیف پہنچی, جو چہرے آپ کے سامنے آئے. وہ کہتے ہیں نا, مجھ سے مخلص تھا نہ واقف میرے جذبات سے تھا, اس کا رشتہ تو فقط اپنے مفادات سے تھا. اب جو بچھڑے ہیں تو کیا روئیں جدائی پہ تیری,
ایسا خدشہ تو ہمیں پہلی ملاقات سے تھا. واہ. وہ چیزیں تکلیف تو ہوتی ہے, اپنوں کی تکلیف ہوتی ہے. میں نے وہ, میرا تقویٰ بڑا مضبوط ہے مرشد, میرا رزق جتنا بھی تھا, لیکن کچھ مان ہوتا ہے, وہ مان ٹوٹنا نہیں چاہیے. بندے نے بڑا بڑا نقصان کیا ہوتا ہے دوسرے دوست کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو میں رکھتا ہوں اپنی دوستی, اپنی یاری, کہ میری یاری میرے ساتھ رہے. نہیں, آپ میں بڑی وفاداری ہے, یہ بات درست ہے. میں نے کبھی کسی کو پیسہ, خاطر نہیں پوزیشن, ہاں, آپ ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا تعلق جو جتنا بھی انسان کر سکتا ہاں جی ہے, مرشد, وہ کہتے رشتے کو ہیں بچائے. ہم بھی رکھتے ہیں دل پہاڑوں سا, چاہے صدمے ہزار آ جائیں, آدمی پھر کبھی نہیں اٹھتا جب گرانے پہ یار آ جائے. تو یہ وہ ساری چیزیں نا, میں نے آپ کے ساتھ وقت گزارا نا, میں نے آپ سے پوچھا, آپ کی اجازت لی, آپ نے مجھے مشورہ دیا, پھر میں گیا. ہاں, ہم تو ہمیشہ یہ خیر مانگتے ہیں کہ یار کسی بھی دوست کو دیکھیں. میں تو ہم سب سے یہ کہتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ دیکھو یار, جیسے ہم اپنے بچوں کو بعض اوقات کہتے ہیں نا, بچے کہتے ہیں کوئی کہنا میں کراچی جانا ہے اسی لاہور وس دیو, بعض اوقات بچے کہتے ہیں اسی باہر جانا ہے, تو ماں پہ کہتے ہیں نا کہ بھائی جتنے تیرا فیوچر بیٹا تو اچھا سمجھتا ہے. اسی طرح یار بیلی بھی تواڈے کولیگز بھی ٹھیک ہے, بچے تواڈے نہیں ہوندے, مگر تانوں انہاں دی خیر منگنی چاہیے, اور جدوں بھی وہ عزت نال رخصت ہونا چاہن تے کوئی یہ چو نہیں ہے. بس اور شاید وہ دکھ پتہ کی ہے کہ بڑے عرصے تو اسی جڑا کام کیتا نا, وہ اتوں کیتا ہے. اور پھر 10 سال دے وچ نا ساری ٹیم ورک جو ہے, جیسا میں اسی مذاکرات کیتا, اسی گپ شپ کیتا, ساری ٹیم بہت اچھی. مثلا کہ 10 سال کیمسٹری بہت اچھی ہے آپ لوگوں کی. 10 سال میں مرشد ایک مرتبہ بھی, ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی کی لڑائی نہیں ہوئی. واہ, اتنی محبت, اتنا پیار. لیکن وہ پھر کہتے ہیں نا کہ بس جب میں کہتا ہوں کہ اللہ کا جو فیصلہ تھا, میں نہیں یہ کہتا کہ اس نے کیا کیا, کسی نے کیا کیا. نہیں, میں تو یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جب جن لوگوں کو خوشی ہوئی اس نے آپ کو تکلیف دی, انہوں نے ابھی تک کر رہے ہیں وہ باتیں, ابھی تک وہ جو باتیں کی ہیں نا, جن باتوں نے, کچھ چیزیں کہ جب ہم نے مذاکرہ چھوڑا نا, تو مجھے کچھ جو بندے کہتے تھے کہ تیرے نا اینجو نہ ہوتے, کسی کے ساتھ یہ ہوگا, وہ چینل والے ایسے کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, یہ بلا بلا بلا, کسی نے کسی کا نام, کسی نے کچھ کیا, کوئی یہ نہ کرو, یہ وہ بلا. لیکن نہیں, وہ ایک ٹیم ورک تھا نا, ٹیم کے لیے چھوڑنا پڑا. اور جس وجہ سے میں نے چھوڑا وہ میں نے بتا بھی دیا تھا کہ کچھ چیزیں تھیں کہ مجھے غلط بتایا گیا کہ آپ کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں, یہ تو میں نے شاید نہ چھوڑتا, مذاکرات نہ کبھی چھوڑتا. لیکن چھوڑتا کیوں نہ, میرا وہاں رزق اتنا تھا, وہ چھوڑنا ہی چھوڑنا تھا, گپ شپ میں نے چھوڑنا ہی چھوڑنا تھا. یہ بتائیے کہ یہ جیسے آپ کی ایک زندگی کا ایک میجر یہ تبدیلی آئی نا آپ کی زندگی میں, ہاں جی, اور اس کے بعد مجھے آپ کی گفتگو سے لگا کہ آپ کو یہ محسوس ہوا کہ بہت سارے آپ کے جاننے والے جو تھے ان کو بہت خوشی ہوئی اس بریک اپ کی, ٹھیک ہے نا, یہ مجھے لگا. اور اس نے آپ کو تکلیف دی, اس بات نے بہت زیادہ آپ کو تکلیف دی. اس نے, اچھا, جب تکلیف ہوئی اور آپ کے سامنے بہت سارے چہرے بے نقاب ہوئے کہ یار یہ آپ ٹیلنٹڈ آدمی, اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آپ کے لیے زندگی میں کرے گا, مصروف ہیں آپ کو, خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں ہے, مگر آپ کو یہ فیل ہوا کہ اچھا کوئی بھی چیز ایک بند ہوئی یا ختم ہوئی تو لوگوں کو خوشی ہوئی, اس کا مطلب ہے کہ میرے حوالے سے وہ حسد میں, نہیں کہ آپ کے حوالے سے حسد میں مبتلا تھے. اب یہ آپ کے علم میں آیا, اس سے آپ کو تکلیف ہوئی, آپ خود بھی بتا رہے ہیں, مگر اس تکلیف کے بعد آپ کا رویہ جو ہے وہ کیا ہوا ان لوگوں کی طرف, جاننے والوں کی طرف یا دنیا کی طرف؟ نہیں, کچھ نہیں. میں نے نماز پہلے بھی پڑھتا ہوں, دعائیں میں نے زیادہ مانگنی شروع کر دی. ٹھیک ہے نا, آپ ان لوگوں کو صحیح نہیں, جو آپ سے خوش نہیں نا, جو مرضی آپ کر لیں گے. مثلا آپ کسی کے لیے مر بھی جاؤ گے نا, تو انہوں نے کہا میرے تو پہلے جنت سے جانا چاہتا تھا. آپ تو میرے نا, یہ نہیں کہنا کہ میری وجہ سے مرا. یہ رشتہ دار, دوست جو حسد کرنے والے, وہ یہ سمجھتے ہیں وہ, لیکن وہ سوچتے ہیں ہن کی دا بنے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ ماں مر گئی, ہونے دے پیچھے دعاواں کرنے والا کوئی نہیں. جن نے ماں دی خدمت کی تھی ہوگی نا شاہ جی, وہ مرن تو بعد انہیاں دعاواں ماں دیاں دے نال ہی. یہ تو پوری اسلامک فلسفی ہے جی, برقرار رہتی ہے. جس نے خدمت کی اپنے ماں باپ کی, جن نے ماں باپ نو بیوی دے کہندے گھروں کٹ دیتا ہے, وہ پھر بیوی کو بھی ذلیل ہویا, اپنے بچیاں کو بھی ذلیل ہویا, تے مالک مکان نے بھی ٹھڈے مارے انہوں. تو جو لوگوں پر, ساتھیوں پر, دوستوں پر اعتبار کرنے کی آپ کی عادت تھی, اس میں کوئی کمی نہیں آئی؟ نہیں, میری کمی آئی نہیں, تھوڑا سا ڈر لگ گیا ہے. ڈر لگ, دو چیزوں سے نا بھائی جان, میں بہت زیادہ کہ ڈر گیا ہوں کہ اب نا, کہ جن کے لیے میں قربانی دے دیتا تھا نا کہ میرا نقصان ہے نا, میں تیرے نال ہوں, اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ مجھے چھوڑ نہ جائے گی.
یہ اپنے مفاد کے لیے میرے ساتھ کوئی دغا نہ کر جائے، وہ اب مجھے اب ڈر لگتا ہے. مجھے اب انہوں دوستوں نے کچھ یہ چیزیں سکھائی ہیں کہ یار جتے تیرا فائدہ نا وہ اپنے فائدے دی چیز کرے گا. تو وہ جذباتی کیسر جڑا سی وہ بیچارہ تھوڑا جا انہوں وہ دکھ ہویا ہے. دکھ ہویا مرشد انہوں اس کر کے دکھ ہویا کہ میں بڑے بڑے پیسے چھڑے نے ہر چینل میں تو دس ہاں جب ہم یعنی کہ کام کر رہے ہوتے بہت ساری آفرز اور اتنی آفرز اتنا کچھ، پھر میں مذاکرات کر رہا سب کچھ کر رہا تھا، لیکن میرے لیے میری ٹیم سب سے بیسٹ، ٹیم میرے لیے سب کچھ تھا. تو وہ ٹیم اب الگ ہو گئی ہے لیکن میں کام کر رہا ہوں، وہ بھی کام کر رہے ہیں، تو میں بڑا زیادہ خوش ہوں. اور وہی بات نا شکر کرنے سے رزق بڑھتا ہے فکر سے کم، تو شکر اتنا میں کرتا ہوں. اور اللہ پاک مجھے وہ جو اتنے پیسے ادھر سے مل رہے تھے نا اس سے کئی گنا زیادہ پیسے میں ویسے کما رہا ہوں. ہاں میں آپ کو بتاؤں کیسر، میں نے تو زندگی میں تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، مطالعہ بھی ہے، تینوں یعنی کہ چیزیں اس میں آئی نا. ہم کسی چیز کی جانب جا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ زمانہ ہمیں کھینچ رہا ہے وہاں سے، ادھر جانے نہیں دے رہا نا، ٹھیک ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار ہے میرا پتہ نہیں کی نقصان ہو جائے گا. ایکچولی فرض کر لیجئے ایک مثال لے لیں ہم دنیا کی کہ 100 روپے کا فائدہ ہے وہاں کسی بھی نوعیت کا، یا 100 روپے کی خوشی ہے، ٹھیک ہے نا، تو پتہ لگتا ہے کہ وہ کھینچ کے بنیادی طور پہ آپ کو 1000 کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے خالق کائنات، مگر آپ لگے ہوتے ہیں کہ نہیں میں نے چھڑ دے. بالکل وہ اللہ پاک کہتا ہے کہ ایک راستہ میں بند کرتا ہوں اسے بہتر کھولتا ہوں. ایسے وہ بنیادی طور پر نئے رستوں کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں. میں سب دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے وہ کوئی چیز اچھی بتا دے گا وہ بتا دے گا، نہیں شاہ جی آج پتہ نہیں کیوں میرا یہ دل کر رہا ہے یہ باتیں کرنے کو، میں نے پھر عمل کیا کیا، میں نے پھر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا. ماشاءاللہ. اچھا یہ مجھے خود ہی محسوس ہوا کہ آپ کو یہ جو دوستوں کی باتوں سے تکلیف ہوئی جو آپ کی زندگی میں ناکامی تو نہیں کہوں گا، مگر اس شو کے ختم ہونے سے آپ کو مجھے لگا کہ جو خوش ہوئے تو آپ انسان پہ آپ کو تھوڑا سا اعتبار کم ہوا، مگر مجھے لگا کہ آپ اللہ کے نزدیک